میرا باپ شہر میں نالیاں صاف کرتا تھا مگر مجھے مہنگے اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ سب کلاس کے بچے میرا مذاق اڑاتے تھے اور ٹیچر بھی مجھ کو مارتے پیٹتے تھے۔ ایک روز میرے میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے بورڈ میں اچھے نمبر لے لیے۔ یہ دیکھ کر میرے کلاس فیلوز کے والدین نے پرنسپل سے کہا اگر اشرف یہاں پڑھتا رہا تو وہ سب اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں گے۔ پرنسپل نے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر کالج سے نکالا تو میرا باپ رونے لگا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا ایک دن ایسا آئے گا جب یہ پرنسپل صاحب خود مجھ سے ملنے کے لیے لائن میں لگیں گے۔ یہ سن کر سب مجھ پر ہنسنے لگے، لیکن 12 سال بعد جب پرنسپل ریٹائر ہوئے تو میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ میرے بیگ سے ہیڈ ماسٹر جی نے چوری کا موبائل فون برآمد کر لیا تھا اور پھر انہوں نے سب کے سامنے ہی مجھے بری طرح سے مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا۔ میں تو سٹاف روم میں گیا بھی نہیں تھا، تو پھر کیسے میں ان کا موبائل فون چوری کر سکتا تھا؟ بریک بند ہوتے ہی پورے اسکول میں بچوں کی تلاشی لی جا رہی تھی کیونکہ کوئی بچہ پرنسپل کے روم میں جا کر ان کا موبائل فون چوری کر کے لایا تھا۔ میں تو سارا وقت کلاس میں ہی بیٹھا رہا تھا کیونکہ صبح جو جیب خرچ مجھے ابو نے دیا تھا وہ اسکول پہنچتے ہی مجھ سے جرمانے میں لے لیا گیا تھا کیونکہ میں نے اپنے پھٹے ہوئے جوتے چینج نہیں کیے تھے، اور یہ سلسلہ میرے ساتھ پچھلے ایک ہفتے سے چلا آ رہا تھا۔ مگر اس بار ابو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس مہینے کی تنخواہ ملتی ہے تو وہ مجھے جوتے لے کر دیں گے۔ میرے جوتے بہت پرانے ہو چکے تھے اور انگوٹھے جوتا پھاڑ کر باہر اس سے نظر آتے تھے۔ پوری کلاس میرے اس حلیے پر ہنستی تھی مگر میں خاموش رہتا تھا کیونکہ میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر لگانی ہے تاکہ میں پڑھ لکھ کر ایک ایسا مقام حاصل کر سکوں جہاں پر مذاق اڑانے والے خود ہی میری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور واقعی ہی میں سوائے پڑھائی کے ان کی کسی بھی حرکت پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ بعض اوقات جب زیادہ ہی دل آزاری ہو جاتی تھی تو ذرا دیر کو رو کر میں پھر سے حشاش بشاش ہو جاتا تھا۔ میرا نام اشرف ہے اور میرے والد صفائی کا کام کرتے ہیں، لیکن میرے کلاس فیلو اور استاد کہتے ہیں کہ میرے والد شہر کی نالیاں صاف کرتے ہیں۔ مجھے نام سے کم اور چوڑا کہہ کر زیادہ بلایا جاتا تھا۔ میں عام بچوں کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتا تھا، میرا گلاس میرے بیگ میں موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح میں کسی بھی بچے کے ساتھ بیٹھ کر بریک نہیں کر سکتا۔ اور یہ سلسلہ اب سے نہیں برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ جب سے میں نے اسکول میں داخلہ لیا ہے میرے والد خود محنت مزدوری کر کے بھی مجھے اچھے اسکول کالج میں پڑھانے کا خواب دل میں لیے زندہ ہیں۔ اس وقت بھی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم تھا اور پرنسپل مجھے بار بار بلا کر کہتا تھا کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ اپنی حیثیت کا کوئی اسکول دیکھ لے کیونکہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر تم نے اشرف کو اسکول میں داخل رکھا تو وہ اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیں گے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر خون کے گھونٹ بھر کر چپ کر جاتا۔ جب بھی ابو سفید دھلے ہوئے کپڑے پہن کر میری اسکول کی فیس دینے پہنچتے تھے تو پرنسپل صاحب ابو سے بھی یہی کہتے کہ اشرف کو کسی اور جگہ پر داخل کروا دو، ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ ابو ہر بار ان کے ترلے منتے کر کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ میرے بال پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے گھسیٹ کر اسمبلی ہال میں لے گئے تھے۔ باقی کلاسز کے بچے بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب بھی پرنسپل نے میرے ابو کو فون کر کے بلایا اور وہ بچارے ہانپتے کانپتے کالج پہنچ گئے۔ ڈیسک میں سر لگنے کی وجہ سے میرے چہرے پر نیل پڑے تھے اور کئی جگہ سے کھال بھی اتر گئی تھی۔ میں رو رو کر پرنسپل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہیڈ ماسٹر جی میں نے چوری نہیں کی، مگر وہ مجھے بڑی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب وہ مجھے یہاں کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج صبح تو میں بڑا خوش تھا کیونکہ میرے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا
اور میں بڑے شاندار نمبر لے کر میٹرک کے امتحان میں کامیاب ہوا تھا۔ اب ہم لوگ فرسٹ ایئر کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میرے ابو کالج پہنچے، پرنسپل نے مجھے دھکا دے کر میرے ابو کی طرف پھینک دیا اور کہنے لگا، لے جاؤ اپنے اس گھٹیا بیٹے کو اور اسے بھی اپنے ساتھ ہی کام پر لگا لو۔ میں تمہیں کب سے سمجھا رہا تھا کہ اس لڑکے کے لچھن ٹھیک نہیں، تم اس کی پڑھائی پر پیسہ برباد نہ کرو، لیکن تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب دیکھو اس نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے۔ سٹاف روم میں جا کر اس نے نہ صرف میرا فون چوری کیا بلکہ دوسرے ٹیچر کا پرس بھی چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ اٹھ کر واش روم گئے تھے، وہ تو اسے امجد نے دیکھ لیا۔ سر امجد میری کلاس ٹیچر تھے اور مجھ سے بے پناہ خار کھاتے تھے۔ ابو غیر یقینی حالت میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا زخمی چہرہ اور ہونٹوں سے بہتا ہوا خون ان کے دل کو کمزور کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابو سے کہا، ابو میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو آج بریک کرنے بھی کلاس روم سے نہیں نکلا کیونکہ میری تو جیب خرچ ہی صبح جرمانے میں لے لی جاتی ہے۔ میں تو کئی روز سے کلاس روم میں ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ ابو نے میری یہ بات سن کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور خود روتے ہوئے پرنسپل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ سر پلیز میرے بیٹے کو کالج سے نہ نکالیں، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ لیکن پرنسپل نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور سیکیورٹی گارڈ کو بلانے لگے تاکہ وہ ہم دونوں کو کالج سے نکال سکے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھام کر انہیں کھڑا کیا اور کہا کہ ابو روئے مت، آج یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر اس کالج سے مجھے نکال رہے ہیں، لیکن آپ دیکھنا ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا جب یہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے وقت لیا کریں گے۔ نہ جانے اس وقت میرے لہجے میں ایسا کیا تھا جسے سن کر میرے ابو تو چپ ہو گئے، لیکن باقی سب لوگ مجھ پر ہنسنے لگے۔ میں نے بے دردی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ پہلے بھی کئی بار میری انسلٹ سب کے سامنے کی گئی تھی، لیکن اس بار جو ہوا اس نے میرے معصوم ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گھر پہنچ کر ابو چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگے اور امی نے میرا حلیہ دیکھ کر اپنا سینہ تھام لیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو تسلی دی کہ وہ پریشان مت ہوں۔ کئی روز تو میں اپنے بگڑے چہرے کو لے کر گھر پر بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں فوراً اپنے ایک دوست کے پاس بھاگا جس پر مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کر سکتا ہے۔ میرا یہ دوست پچھلے 6 مہینے سے ایک ڈاکٹر کی کلینک پر کام کر رہا تھا اور اس نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ ڈاکٹر کو کسی لڑکے کی ضرورت ہے جو بی پی وغیرہ چیک کرے اور مریضوں کو بھی ہینڈل کر سکے۔ میرا خود کا بھی شوق تھا کہ میں بھی ایک دن ڈاکٹر ہی بن جاؤں، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے خوب ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ابو کو تو نہیں بتایا تھا، لیکن دل ہی دل میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نرسنگ وغیرہ کر لوں گا۔ میرے اس دوست کا نام مزمل تھا اور یہ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنے شوق کی وجہ سے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر اس کے کام سے اتنا مطمئن ہوا، اسے اپنے بھائی کی لیبارٹری پر شام 3 بجے سے رات 10 بجے تک ملازمت دلوا دی تھی۔ میرا یہ دوست باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ جب تک ہم لوگ ساتھ پڑھے یہ میری عزت بھی کرتا تھا اور اپنے گھر سے میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتا تھا۔ اس نے میری بات سنی اور اسے غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یار وہ پرنسپل سیدھا یہ چاہتا تھا کہ تو اس کالج میں نہ پڑھے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تیرے نمبر اتنے اچھے آئے کہ ان کے دوسرے سٹوڈنٹس نہیں لا سکے۔ میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ خیر مزمل مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر کا نام قدیر شاہ تھا اور وہ باہر سے پڑھ کر آئے تھے، اسی لیے ان کی سوچ باقی لوگوں سے کافی مختلف تھی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ ضروری چیزیں پوچھیں اور پھر مجھے کہہ دیا کہ میں کل سے ہی ان کے پاس کام پر چلا آؤں۔
اگلے روز میں نے اپنے عید کے لیے بنایا امی کا 2 سال پرانا جوڑا نکال کر استری کروایا اور تیار شیار ہو کر ان کے کلینک پر پہنچ گیا۔ کلینک کی صفائی کی، کولر میں پانی ڈال کر رکھا، ڈاکٹر صاحب کے کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کی اور پھر وہاں کام کرنے والے سینئر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر مریضوں کو سنبھالنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کام کرتا دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے بڑے لڑکے کو ہدایت کی کہ اشرف کو بھی جلد سے جلد ٹریننگ دے کر اس قابل بنا دیا جائے کہ مریضوں کو سنبھال سکے۔ میرے ذمے ان کے گھر سے ان کا کھانا لانا بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بوڑھی سی ملازمہ مجھے کھانا پکڑا دیتی۔ ڈاکٹر شاہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور کھانا ان کی امی بناتی تھیں۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کلینک پر کام کرنے والے چاروں لڑکوں کے لیے ان کے گھر سے ہی کھانا آتا تھا۔ شروع میں ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کرتا رہا، تو ایک روز ڈاکٹر نے مجھے بلا کر مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کل کو وہ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھیں، یا پھر جس طرح اسکول میں میرا مذاق اڑایا جاتا تھا اس طرح میرا مذاق اڑائیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ یہاں پر ایسا کوئی ماحول نہیں۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز میں کھانا لینے گھر پر گیا تو ان کی بوڑھی ملازمہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اشرف بیٹا جلدی سے اندر چلو، بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ یہ سن کر میں بھاگ کر اندر پہنچا۔ ان کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے صبح صبح بڑے ہاسپٹل جانا تھا اور وہ اب تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ میں نے اپنا دماغ چلایا اور فوراً ایمبولینس کو کال کر دی اور جب تک ایمبولینس پہنچتی میں نے ایمرجنسی میں ان کی پٹی بھی کر دی۔ ان کو شوگر کی بیماری تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ پتا لگا میں نے فوراً مشین منگوا کر ان کی شوگر چیک کی تو ان کی شوگر خطرناک حد تک گری ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ملازمہ سے کہہ کر انہیں جوس بنا کر پلوایا۔ 20 منٹ میں ایمبولینس پہنچی تو ان رضاکاروں نے بھی یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے بر وقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے گھر کے نمبر سے ہی ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے بتا دیا تھا۔ وہ گھبرا گئے اور فوراً اس ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر میں ان کی والدہ کو لے کر جا رہا تھا۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچے میں نے بیگم صاحبہ کا بڑی اچھی طریقے سے دھیان رکھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ان کے والد نے ان کے بچپن میں ہی دوسری شادی کر کے اپنی بڑی بیگم کو طلاق دے دی تھی۔ جب ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ اگر اشرف بر وقت انہیں جوس نہ پلاتا تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی، وہ میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ میں نے لوگوں کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا کہ وہ مجھ جیسے انسان کو بھی انسان سمجھتے تھے۔ میں خود ڈاکٹر صاحب کے گلے سے لگ کر رو پڑا۔ یہ میری زندگی کا اہم ترین موڑ تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی والدہ اب مجھے اپنے گھر کے بچوں سے زیادہ پیار دینے لگے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی میرے حالات سے واقف تھے لیکن ان کی امی کو اب جا کر معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً ڈاکٹر شاہ سے کہا کہ اس بچے کا تعلیمی ریکارڈ اگر اتنا اچھا ہے تو یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہے اور وہ مجھے پڑھانا چاہتی ہیں۔ وہ روز میرے لیے ایسا تھا جیسے اندھے کو آنکھیں مل جائیں۔ انہوں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا اور میں اب باقاعدگی سے کالج جانے لگا۔ میرے ذہن میں ایک دم ہی یہ خیال اٹھا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کی بجائے کوئی ایسا طاقتور شعبہ اپنانا چاہیے جہاں پر میرے پاس اتنا پاور ہو کہ لوگ مجھ سے ڈریں بھی اور میں اپنے اس حوالے سے بھی چھٹکارا پا سکوں جو مجھے ایک صفائی کرنے والا اور چوڑے جیسے لقب دیتے ہیں اور وہ لوگ بھی مجھ سے عزت سے پیش آئیں۔ میں کالج سے واپسی پر سیدھا ڈاکٹر صاحب کے کلینک جا کر کام سنبھالتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینے کا کہا اور یہ ان کی دعائیں اور محنت تھی۔ سیکنڈ ایئر میں ایک خاکروب کے بیٹے نے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ میرے ماں باپ ان کے بہت شکر گزار تھے اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آئے ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔
کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ جس معاشرے میں ہمارے پرنسپل جیسے فرعون ہیں، وہیں پر خدا نے ڈاکٹر قدیر شاہ جیسے اللہ کے ولی بھی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ مجھ سے چھوٹے تینوں بھائی بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ میری سوچ اور سمجھ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں اب پر اعتماد سا انسان نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب مجھ سے میرے فیوچر کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ میری بات سن کر کافی دیر تک ہنستے رہے اور پھر کہنے لگے، اشرف، تم اصل میں معاشرے سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو تم خود بھی ظالم انسان بن کر اسی معاشرے کا حصہ بن جاؤ گے؟ میں کافی دیر تک ان کی بات کو سوچتا رہا اور حقیقت بھی یہی تھی۔ شاید میں لوگوں سے اپنی تذلیل کا بدلہ لیتے لیتے خود بھی پتھر دل بن جاؤں، لیکن انہوں نے پھر بھی میری خواہش کا احترام کیا اور میں نے بہترین کالج سے اپنا گریجویشن مکمل کیا اور پھر ان کی سفارش سے ہی میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ ویسے تو میں نے سارے ٹیسٹ کلیئر کر لیے تھے اور فٹنس کا امتحان بھی اچھے سے پاس کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب کچھ پورا ہونے کے بعد بھی مجھے سفارش کی ضرورت پڑی۔ میں سب انسپیکٹر کے عہدے پر تعینات ہوا تھا۔ میرے لیے یہ سب ایسا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ صرف میرے ماں باپ کی دعائیں نہیں تھیں، بلکہ ڈاکٹر قدیر شاہ کی والدہ کی بھی دعائیں تھیں۔ وہ مجھ سے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر ایک کے بعد ایک کامیابی کا زینہ کھلتا گیا اور 10 سال بعد میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ نہ تو ڈاکٹر قدیر شاہ نے شادی کی تھی، ان کی والدہ انہیں کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اب میری والدہ بھی مجھے بے انتہا ٹوکتی رہتی، لیکن میں شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ میرے ایک بھائی نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، دوسرے نے انجینئرنگ کر کے ایک بیرون ملک کمپنی کے لیے اپلائی کیا اور قسمت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ چلا گیا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں اسے کیڈٹ کالج میں پڑھا رہا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی تیزی سے جاری و ساری تھا۔ میں جانتا تھا اب اگر کسی نے مجھے پرانے حوالے سے پہچانا بھی تو وہ میری تذلیل کرنے کی بجائے میری جرت اور ہمت کی داستان لکھے گا، اور یہ بات سوچ کر میں ہنس پڑتا تھا۔ میرے والدین ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا سینہ اندر تک ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کی کہی گئی بات پر اب بار بار حیرت ہوتی تھی کہ میں نے غصے میں صرف ایک بات کہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے سچ میں ہی مجھے ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ وہی لوگ جو کل تک میرا مذاق بناتے تھے اور مجھے ذلت بھرے لقب سے نوازتے تھے، اب وہ مجھ سے ملنے کے لیے گھنٹوں میرے کمرے کے باہر انتظار کرتے ہیں۔ میری عادت تھی کہ میں مختلف گاؤں دیہاتوں میں کھلی کچہری لگاتا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عام عوام بھی مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی مشکل کا شکار نہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر کے دعائیں کما سکوں۔ اسی طرح ایک روز میں ایک گاؤں میں کھلی کچہری لگائے بیٹھا تھا کہ وہاں پر ایک بزرگ ہانفتے ہانفتے میرے سامنے آ گئے۔ ان کے بیٹوں نے ان کے مکان پر قبضہ کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان کی شکل کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے، اور جب میں نے ان کی درخواست پر ان کا نام دیکھا تو ایک دم میرے ذہن میں اپنے کالج کے پرنسپل صاحب کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وقت جب بدلتا ہے تو کیسے کیسے لوگ مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرے پرنسپل خاور حیات کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، جس نے اپنے پورے وجود کو چادر میں چھپا رکھا تھا اور صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سمینہ حیات، جسے بھائیوں نے باپ کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے اب لوگوں سے کہا کہ جلد از جلد اس بزرگ کی درخواست پر ایکشن لیا جائے اور ان کے بیٹوں سے ان کا گھر ان کو فوراً واپس دلوایا جائے، اور بعد میں بھی اگر وہ انہیں پریشان کریں
تو انہیں اچھی طرح سے سمجھا بجھا دیا جائے۔ میں جانتا تھا میری ٹیم میرے اشاروں کو بھی سمجھتی ہے۔ میں نے اس وقت اپنے پرنسپل خاور حیات کو شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جو بھی تھے میرے استاد رہ چکے تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ فی الحال میری ٹیم کے ساتھ گھر جائیں اور میرے جوان ان کے بیٹوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں گے۔ اگر بعد میں بھی کوئی اور مسئلہ کریں گے تو ہم لوگ انہیں دیکھ لیں گے۔ وہ یہ سن کر رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیض سے کچھ تڑے مڑے نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھے اور کہا، بیٹا یہ میری طرف سے کچھ تحفہ قبول کرو۔ میں ان کی یہ حرکت دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ میں نے چپکے سے ان کے پاس جا کر کہا، سر میں یہ پیسے تو لے لیتا، لیکن بعد میں آپ نے الزام لگا کر اگر سب کے سامنے مار پیٹ شروع کر دی تو۔ وہ میری بات سن کر ایک دم چونک پڑے اور اپنی آنکھوں پر زور دے کر مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کر دی اور دھیرے سے کہا کہ ہیڈ ماسٹر جی، میں وہی اشرف ہوں جس کا باپ گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا اور آپ جیسے لوگوں کی نالیاں صاف کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا تو ماسٹر جی کے چہرے پر ایک دم ڈر اور خوف کے اثرات نمودار ہوئے۔ میں نے ان کا ہاتھ دبا کر کہا، ماسٹر جی پریشان مت ہوں، یہ بات صرف ہم دونوں کو ہی معلوم ہے کہ ہم لوگ ماضی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ضرور یہ خوف ستا رہا ہوگا کہ کہیں میں برسوں پرانا بدلہ ان سے نہ لے لوں۔ پھر ان کی بیٹی انہیں لے کر واپس چلی گئی۔ میں نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو خاص طور سے ہدایت کی تھی کہ ان بزرگ کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں اور معاشرے میں ایک استاد کی عزت سب سے اہم ہوتی ہے۔ اہل محلہ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان کے بدبخت بیٹے بار بار انہیں مار پیٹ کر کے باہر پھینک دیتے تھے، اور اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ اپنی بہن کو بھی باپ کے ساتھ گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ ان میں سے ایک کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا تھا اور ایک پرائیویٹ فرم میں کام کر رہا تھا، اور دوسرا بیٹا ایک پرائیویٹ اسکول کا پرنسپل تھا۔ میں نے انہیں تنہائی میں بلا کر اپنے طریقے سے خاص طور پر سمجھا دیا، اور وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہ دوبارہ اپنے باپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ میں اس بات کو تقریباً بھول چکا تھا جب 15 دن بعد اچانک میرے ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ کوئی صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ میں اس وقت اپنی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ جب میں نے انہیں اندر بلایا تو وہ خاور حیات اور ان کی بیٹی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پھل اور مٹھائی تھے اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے پہنچے تھے۔ میں نے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھا لیا اور اپنی والدہ کو بھی کہا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ پرنسپل صاحب میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ کہنے لگے، بیٹا میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا کرتا۔ اس وقت میرے اوپر دباؤ بھی بہت تھا اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر تم پڑھائی میں اتنے ہی نمبر لیتے رہے تو وہ لوگ جو ہمارے باقاعدہ ڈونر ہیں اس بات سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے ایک غریب لڑکے کو ان کے بیٹے پر فوقیت دی ہے۔ اس وجہ سے میری مجبوری تھی کہ میں نے اس روز تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا اور پھر تمہیں کالج سے بھی نکال دیا۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی سمینہ کے چہرے پر آج نقاب نہیں تھا۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے یہ دنیا ہی رک گئی۔ پھر میں نے احترام میں نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی استاد کی بیٹی کو نظر بھر کر دیکھوں۔ میں نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور کہا کہ سر جی، اس دن اگر آپ مجھے اس طرح ذلیل کر کر نہ نکالتے تو شاید میں بس 1-2 سال پوزیشن لے کر ہی رہ جاتا، لیکن اس مقام تک پہنچنا میرے لیے ناممکن ہوتا۔ میں نے انہیں ڈاکٹر قدیر شاہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ سب ان کی اور ان کی والدہ کی مہربانی سے ہوا۔ میری والدہ نے ان باپ بیٹی کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا۔
انہوں نے بڑا انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن میری والدہ اصرار کرتی رہیں اور مجبوراً انہوں نے کھانا کھانے کی حامی بھر لی۔ میری نظر بار بار اس لڑکی کی طرف بھٹک رہی تھی۔ نہ جانے ایسا میرے ساتھ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا، اور میری ماں نے شاید میری نظر کی چوری پکڑ لی۔ امی نے جب سمینہ سے پوچھا کہ اس نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے، تو اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا کہ وہ MBA کے فائنل سال میں ہے۔ امی نے ڈائریکٹ اس کے والد سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بچی کی کہیں بات طے تو نہیں کر رکھی، یا یہ ابھی تک سنگل ہی ہے؟ تو پرنسپل صاحب نے چونک کر میری ماں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ ابھی تو کہیں بھی بات طے نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بھائی اس کی تعلیم پر لگنے والے پیسوں کو ہی فضول خرچی قرار دیتے ہیں۔ شادی کے لیے کون سوچے گا؟ ان کے لہجے میں اس وقت اتنی افسردگی بھری ہوئی تھی کہ ایک دم سے میرا دل بھی لرز اٹھا۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے، میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنی امی کے ارادے جانتا تھا، اسی لیے میں نے انہیں نظروں ہی نظروں میں باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کر میں بھی چپ رہ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ مجھے بہت سی لڑکیوں نے خود بھی شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کی طرف پیش رفت نہیں کی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی آئے تو ایسا ہو جسے میری ماضی کے بارے میں بھی علم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میری عجیب سی بھی خواہش تھی کہ کوئی مجھے میرے ماضی کا حوالہ بھی نہ دے۔ وہ لوگ وہاں تک چنچی میں پہنچے تھے، لیکن میں نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر انہیں سرکاری گاڑی میں گھر چھڑوا دیا۔ مجھے اس لڑکی کی سنجیدگی نے بڑا متاثر کیا۔ ان کے جاتے ہی امی ایک بار پھر سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئیں اور کہنے لگیں، اشرف، اب بس کرو، اپنی ضد چھوڑ دو، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کب تک تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں؟ ساری عمر ہو گئی مجھے کام کرتے کرتے، اللہ نے مجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دی کہ جس کے سر پر بیٹھ کر میں چند دن راج ہی کر لیتی۔ 4 بیٹے دے دیے، اور چاروں کے چاروں اتنے نکمے کام کاج پر ہونے کے باوجود ابھی تک کنوارے ہیں۔ امی نے آخر میں روایتی ماؤں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیا۔ مجھ کو بس امی کی اس عادت سے ہی ڈر لگتا تھا۔ میں نے آخر ساری بات ان پر چھوڑ کر اپنا دامن چھڑوا لیا۔ میں رات کو اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پیسہ اور عہدہ انسان کی ذات پات اور اس کے سارے عیب چھپا دیتا ہے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ کو میری حیثیت سے بھر کر نوازا تھا۔ چند ہی دن میں امی نے خاور حیات سے بات کی تو وہ تو جیسے رضامند ہی بیٹھے تھے، فوراً ہاں کر دی۔ لیکن میں نے امی سے کہا، میں سمینہ سے اس کی رضامندی پوچھے بنا شادی نہیں کروں گا۔ اور پھر میں نے اس سے بات کر کے اس کو اپنے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی، اور جواب میں اس نے ایک ایسی بات کہی کہ جس کو سن کر میں نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی لڑکی میرا نصیب بنے گی۔ وہ کہنے لگی، اللہ نے آپ کو پہلے بدترین سے گزارا تاکہ پھر بہترین سے نوازے، اور اب میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی اگر آپ مجھ کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے۔ 1 ماہ بعد ہماری بہت اچھے طریقے سے شادی ہو گئی۔ خاور حیات بڑے فخر سے میرا تعارف لوگوں سے کرواتے رہے کہ یہ میرا بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا، تو آج اپنی محنت اور اللہ کی کرم نوازی سے اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ میں لوگوں کے چہرے دیکھتا رہا، مسکرا مسکرا کر ان سے مبارکباد بھی وصول کرتا رہا۔ سمینہ میری طرف دیکھ کر شرمیلے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرے ماں باپ، میرے تینوں بھائی بہت خوش تھے، اور میں بھی بہت مطمئن تھا۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے، جو اپنی مخلوق کے ہر درد پر اپنے کرم کا مرہم ضرور لگاتا ہے، بس انسان صابر رہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔